اور مرنے اور مار دینے کے بیانیے پہ گامزن ہیں، انہیں کس طرح سے جو ہے وہ راہ راست پہ لایا جائے، انہیں کس طرح سے یہ سمجھایا جائے کہ یہ تباہی کا راستہ ہے۔ اس راستے کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے تباہی ہے تو آپ کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس میں بچت آپ کی بھی نہیں ہوگی، آپ بھی اسی شاخ پہ بیٹھے ہیں، آپ بھی اسی راستے پہ موجود ہیں۔ کل کا جو واقعہ ہے اپنی جگہ پہ وہ انتہائی تشویشناک، قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ان تمام 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں اب تک اس لانگ مارچ کے دوران، ان میں سے ایک جو ہماری صحافی بہن تھی صدف، ان کی فیملی کے لیے کمپنسیشن جو ہے وہ وزیر اعظم نے پہلے ہی اناؤنس بلکہ ان کی فیملی کو پہنچا دی ہوئی ہے۔ باقی جو 3 لوگ، جن میں سے ایک نوجوان جو ٹرک سے گر کے ہلاک ہوا، اس کی فیملی کا تو میڈیا پہ بیان بھی چلتا رہا کہ وہ کرائے کے مکان پہ ہیں اور بہت ہی مالی طور پہ بری حالت میں ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ معظم نامی شہری جس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور بڑا دردناک وہ میڈیا پہ سین جو ہے وہ سب نے دیکھا کہ وہ بچے کس طرح سے وہاں پہ اپنے باپ کی باڈی سے لپٹ کے تڑپ رہے تھے۔ تو ان تینوں جو ہے وہ مرحومین شہداء کے لیے وزیر اعظم نے کمپنسیشن کا فیصلہ اعلان کیا ہے، جو ان کا نمر بدل تو نہیں ہے۔ کسی کے پیارے، کسی کے سہارے کے چھن جانے کے بعد کسی طرح سے بھی جو ہے وہ کمپنسیٹ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک اظہار ہمدردی اور ایک زندگی کو گزارنے کے لیے جو ایک سہارا ہے، اس کے طور پہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ان فیملیز کی مشکلات کا کسی حد تک جو ہے وہ ازالہ کرتی ہے۔ تو جہاں پہ یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت نے، جس میں عمران خان صاحب سمیت ان کے دوسرے درجے کی قیادت بھی موجود ہے، انوالو ہے، ان کا رویہ بھی جو ہے وہ انتہائی قابل افسوس ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو قابل مذمت ہے۔ جو بات کل اسد عمر صاحب نے کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ میں 3 آدمیوں کے خلاف جو ہے وہ بغیر تحقیق، بغیر ثبوت جو ہے وہ اس واقعے کا جو ہے وہ الزام لگاؤں، یہ انتہائی قابل افسوس بات ہے۔ اور کس طرح سے ان کے بعض لیڈرز لوگوں کو پکارتے رہے، ابھارتے رہے کہ نکلو باہر، اور جو ہے وہ باہر نکل کے جو ہے وہ جو ہے بدلہ لو، گھروں کو آگ لگاؤ، اور کس طرح سے بعض اسلحہ لہراتے رہے، للکارتے رہے کہ وہ
فلاں کو نہیں چھوڑیں گے، فلاں کو نہیں چھوڑیں گے، وہی زبان جو عمران خان صاحب 2014 کے کنٹینر سے لے کے اب تک کے کنٹینر پر بولتے آ رہے ہیں کہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ رویے جو ہیں یہ بھی انتہائی قابل افسوس ہیں۔ یہ رویے جو ہیں وہ ہمیں کسی جو ہے وہ صحیح سمت لے کے نہیں جائیں گے۔ یہ رویے جو ہیں یہ ہمیں جمہوری راستے سے جو ہے وہ ڈریگ کرنے کے لیے تو معاون ہو سکتے ہیں، جمہوریت کے لیے جو ہے وہ معاون نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اس واقعے کی مذمت بھی کی ہے اور عمران خان صاحب سمیت سب کی صحت کے لیے دعا بھی کی ہے، کیونکہ ہم انہیں اپنا سیاسی مخالف سمجھتے ہیں، دشمن نہیں۔ یہ درجہ سیاسی مخالفین کو عمران خان صاحب دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے۔ لیکن ان کا بار بار اس بات پہ تکرار اور اصرار جو ہے یہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ کل کے واقعے میں جو ملزم موقع سے گرفتار ہوا ہے، پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایک ورکر جس کا نام ابتسام معلوم ہوا ہے، اس کی جو ہے وہ مدد سے جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے۔ اس کے بعد گجرات کے ہی تھانے میں اس کا جو بیان ریکارڈ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بیان ریکارڈ کرنا جو ایک جس طرح سے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، جسے ایف آئی آر کہتے ہیں، جو اس مقدمے میں ابھی تک نہیں درج ہوئی، شاید اس کو مینیج کرنے اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ درج کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، جو کہ اگین انتہائی باعث افسوس اور باعث مذمت ہے۔ لیکن ملزم کا جو بیان ہے، اس بیان کی ایک قسط جو ہے وہ کل جاری ہوئی تھی، جس میں ملزم نے اس وجہ کو بیان کیا کہ اس نے کیوں یہ حملہ کیا ہے، بلکہ ان وجوہات کو، 2 وجوہات جن کا میں یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم ان چیزوں کو روکنا چاہتے ہیں، ہم ان چیزوں کو بڑھانا نہیں چاہتے۔ اس نے 2 وجوہات کا ذکر کیا اور کہا کہ میں نے اس وجہ سے جو ہے یہ قاتلانہ حملہ جو ہے وہ میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس تھانے کے پورے عملے کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا۔ لیکن یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس آڈیو ویڈیو کے ریلیز ہونے کے بعد اور تھانے کو سسپینڈ کرنے کے بعد اس کی دوسری قسط جو ہے وہ جاری ہو گئی۔ وہ دوسری قسط جو ہے وہ آپ نے میڈیا پہ دیکھی ہوگی، میرے پاس بھی میرے موبائل میں موجود ہے۔ یقیناً وہ عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ نے بھی ضرور دیکھی ہوگی۔ وہ انتہائی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہے۔ اس میں ملزم جو الزام لگا رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، وہ انتہائی خوفناک ہے۔ یہ الزام اس سے پہلے بھی لگایا جاتا رہا، یہ ویڈیو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم تک بھی پہنچی، میڈیا تک بھی پہنچی۔ آپ یقین کریں کہ ہم نے اس کو روکا، ہم نے اس کو روکا کیونکہ اس کا وائرل ہونا جو ہے، جو کہ عمران خان صاحب کی ایک جگہ پہ وہ خود بیان فرما رہے ہیں
اور دوسری جگہ پہ ایک خاتون جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو کے وہ دعویٰ کر رہی ہے. کل ملزم نے نبوت اور پیغمبری کے ان دعووں کو بھی اپنے اس عمل کی بنیاد جو ہے وہ قرار دیا ہے. یہ انتہائی جو ہے وہ تشویشناک بات ہے، انتہائی جو ہے وہ خوفناک بات ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد جو ہے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اور اس ویڈیو کا وائرل ہونا جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے. اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے عناصر جو ہیں وہ اس بارے میں جو ہے وہ شے پکڑیں. اس لیے ہم یہ پوری طرح سے اس بات کی اہمیت کو اور اس بات کی سیریسنس کو محسوس کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی اور خان صاحب سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ وہ اپنی سیکورٹی کے معاملات کو دوبارہ سے دیکھیں اور اپنے اس رویے میں جو ہے وہ تبدیلی لائیں جس کا ذکر کل اسد عمر صاحب نے بات کرتے ہوئے کیا کہ جی ہم نے خان صاحب کو کئی بار کہا تھا کہ جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تھریٹس بہت ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا. یہ رویہ جو ہے یہ کسی مزید حادثے کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے. ہم اس بات کو ریکارڈ پہ بھی لانا چاہتے ہیں اور آن بیہاف آف فیڈرل گورنمنٹ، وزارت داخلہ، میں یہ بات پورے زور سے جو ہے یہ پی ٹی آئی کی قیادت اور خان صاحب کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں کہ وہ اس بارے میں اپنے رویے کو بھی بدلیں اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ اس طرح سے ارینج کریں. ہمیں ان کے کسی جو ہے وہ نہ احتجاج سے، نہ ان کے لانگ مارچ سے جو ہے وہ نہ کوئی ڈرانے کی بات ہے، نہ کوئی روکنے کی بات ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ان کے نوٹس میں لانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ ہوا میں نہیں اڑائیں گے، بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پوری توجہ جو ہے وہ دیں گے. شکریہ. یہ بتائیے کہ ابھی تک ایف آئی آر درج نہ ہونے کے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ ہوا تو کل کا ہے، ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہو سکا. دوسرا یہ کہ اس سے پہلے جب عمران خان کو حادثہ پیش آیا تھا اور وہ کنٹینر سے گرے تھے تو نواز شریف صاحب نے خود عوام کی عیادت کے لیے گئے تھے. گڈ ول جیسر کے طور پہ آپ لوگوں جانے سے بھی آپ کو جائے. یہ درست ہے کہ پہلے جب ان کو حادثہ پیش آیا تھا تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ تشریف لے کے گئے تھے. اب بھی ایک گڈ جسچر کے طور پہ جو ہے وہ اگر ماحول وہاں پہ ایسا ہو تو وہاں پہ جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے. لیکن ان کے کل کے اس عمل کے بعد کہ انہوں نے ہمیں اس واقعے کا جو ہے وہ الزام ہی ہمارے اوپر انہوں نے رکھ دیا ہے، تو اس صورتحال میں تھوڑا سا یہ بات جو ہے یہ ابھی زیر غور ہے. اس بارے میں
وزیر اعظم نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، لیکن اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ وہ کر سکتے ہیں۔ خان صاحب پر حملے کے بعد خیبر پختونخوا کابینہ کے منسٹر انور زیب خان نے باجوڑ خان میں مجمع سے خطاب کرتے ہوئے بندوق لہرایا تھا اور آپ کے اوپر انہوں نے حملے کرنے کا ارادہ جو ہے وہ ایکسپریس کیا ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ رانا صاحب سے بدلہ لینے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ ایک سٹنگ منسٹر کی طرف سے اس طرح بندوق لہرا کر ریاستی ریڈ کو چیلنج کرنا، وفاقی حکومت اور آپ کی شخصیت کو چیلنج کرنا، اس کے اوپر آپ کا موقف کیا ہے؟ میں اس کا انڈائریکٹ حوالہ پہلے دے چکا ہوں، سرے دس اس کے اوپر میں اس سے زیادہ جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہتا۔ سر آپ یہ بتا دیں کہ فیڈرل ایجنسیوں نے اب تک اس واقعے کے حوالے سے کیا آپ کو رپورٹ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ پنجاب کے منسٹر بھی رہے انٹیریئر، پولیس اتنے ہائی پروفائل کیس میں کبھی بھی ملزم کے ایسے بیانات فوری طور پہ جاری نہیں کرتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے کہ فوری طور پہ اس کے اپنے بیان ریکارڈ کر کے میڈیا کو بھجوا دیا گیا؟ دیکھیں، اس بارے میں تحقیق ہونی چاہیے اور اس بارے میں تحقیق جو ہے وہ پنجاب حکومت کو کرنی چاہیے، اور پنجاب حکومت کو ہی اس بارے میں تحقیق کر کے ایک واضح موقف کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے کہ پہلے یہ بیان ریکارڈ کرنا تو خیر بری بات نہیں ہے، ریکارڈ تو پولیس کرتی ہے، لیکن یہ ریکارڈ کرنے والے نے اس کو لیک کیا یا ریکارڈ کرنے والے سے آگے کسی نے حاصل کر کے لیک کر دیا، اس میں پولیس کی اپنی غفلت ہے یا پولیس اس کو جو ہے وہ سیکریسی کو مینٹین نہیں رکھ سکی۔ لیکن زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ایک دفعہ بیان جو ہے وہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ لیک ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ سارا تھانہ سسپینڈ ہوا، اس کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ بیان سامنے آ گیا، اور وہ بیان انتہائی سیریس ہے جس کا میں نے حوالہ دیا، اس کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، اس میں جس میں نبوت اور پیغمبری کے دعوے کی بات کی گئی ہے، وہ بہت ڈیمیجنگ ہے۔ میں آج جو ہے وہ اس بات کو جو میں سامنے لایا ہوں، آپ یقین کریں کہ اس ویڈیو کا وائرل ہونا اور اس ملزم کا بار بار یہ کہنا جو ہے وہ ایک ایسی تشویشناک بات ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی انتہا پسندی جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور لوگ کس طرح سے ایسی باتیں سن کے جو ہے وہ انسپائر ہوتے ہیں، انسٹیگیٹ ہوتے ہیں، اور پھر کس انتہا پسندی تک جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ملزم اس وقت پکڑا گیا ہے، اس ملزم کی جب ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ ایسے ہی ادھر ادھر کو جو ہے یہ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جی فلاں ملوث ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، تو وہ سیدھا جو ہے وہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ کیس ہے۔ بطور انٹیریئر منسٹر سر، آج آپ نے بہت بڑا بیان دیا کہ عمران خان سیاسی مخالف ہے، دشمن نہیں، نمبر 1۔ یہ بات ہم اس سے پہلے بھی کئی بار ویسے کر چکے ہیں، لیکن سر آج کے تناظر میں بہت بڑی بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 سر، کوئی ایسی بیک ڈور پالیسی ہے بطور انٹیریئر منسٹر یا پنجاب کے صدر PMLN کے کہ آپ کوئی اس میں ثالثی کا کردار خود ہی ادا کریں یا کسی کو کہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ بات کل بھی کہی تھی کہ کس سے ثالثی کریں، کس سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ فارمل یا انفارمل جو ہے وہ بات کریں، جب آگے سے جو جواب آتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں کل کے انسیڈنٹ اور آج کی پوزیشن کے حوالے سے اس بات کو اب بار بار دہراؤں تو کیا دہراؤں؟ آگے سے گالیاں ملتی ہیں، آگے سے یہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے، تمہارے ساتھ بیٹھنے کی سے تو بہتر ہے کہ میں موت کو جو ہے وہ ترجیح دوں گا۔ یعنی یہ جو سیاسی انتہا پسندی ہے، مذہبی انتہا پسندی تو اپنی جگہ پہ، اس کا تو ہم شکار ہیں، اس کو تو ہم بھگت رہے ہیں، اور یہ بھی میں کوئی جو ہے وہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور انویسٹیگیشن ٹیم ہم نے کل سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے صوبائی حکومت کو جو ہے وہ تحریراً بھی اور تھرو میڈیا بھی یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر ایک
JIT جو ہے وہ جس میں تمام ایجنسیز کے لوگ ہوں، سینئر آفیسرز ہوں، اور وہ انڈیپینڈنٹ JIT جو ہے وہ اس معاملے کی جو ہے وہ تحقیق تفتیش جو ہے وہ کرے. تو ہم تو یہ بات کہہ چکے ہیں اور میں اس سے پہلے کوئی بات نہیں کرنی چاہتا، لیکن یہ جب ڈیٹیلز جو ہیں یہ سامنے آئیں گی تو ایک انتہا پسندی کو جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں، اور دوسری یہ سیاسی انتہا پسندی جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ بیج بویا جا رہا ہے، اور اس کو بھی جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ پروان چڑھایا جا رہا ہے. تو ایسی انتہا پسندی اور انتہا پسندی کی سوچ کے نتیجے کے یا کے مقابلے میں آپ ہمیں خود ہی آپ بتائیں کہ اس میں جو ہے وہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ کوئی گفتگو یا کس طرح سے جو ہے وہ کوئی بہتری جو ہے وہ لا سکتے ہیں. کہ ایک طرف ہم مذمت کر رہے ہیں، ہم اظہار افسوس کر رہے ہیں. ہم اس سے پہلے میں یہ پوائنٹ سکورنگ نہیں چاہتا کہ ہم کتنی بار جو ہے وہ IG اور چیف سیکرٹری کو اور انڈائریکٹلی جو ہے وہ PTI کی لیڈرشپ کو یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ جو ہے یہ خطرات ہیں، اور آپ یہ جو ایکسپوجر ہے اپنا کنٹینر کے اوپر آپ اس میں جو ہے وہ کمی لائیں، اس کے سامنے جو ہے وہ شیلڈ لگائیں وہ جو بلٹ پروف ہوتی ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ ہمیں روکنے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی جو ہے وہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اس لیے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں. آپ کو جو ہے وہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ آپ کا جنازہ نکل رہا ہے، اب اس لیے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عوام کے سامنے نہ آئیں یا عوام سے جو ہے وہ بات نہ کریں. آگے سے ہمیں یہ جواب ملتا رہا ہے. لیکن میں آج آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہ خطرات، یہ اطلاعات، یہ انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھیں. ہم اس سے بھی جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ جو ہمارے پاس ہم اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں. اور آج اس ویڈیو کے وائرل ہونے یا وہ وائرل اب جب ہوئی ہے تو اسے میرا خیال پوری دنیا نے دیکھا ہے. اس کے وائرل ہونے کے بعد اور اس الزام کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب اس قسم کا کہ آپ اس قسم کی جو ہے ہماری جو ہے وہ ریکویسٹ کو یا ایجنسیز کی رپورٹ کو جو ہے اس طرح سے ہوا میں اڑائیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. یہ آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے مناسب نہیں ہوگا. اور اگر آپ فیصلہ، کیونکہ آپ نے کرنا ہے، آپ کے اوپر زبردستی جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ تھوپا نہیں جا سکتا. نہ ہم اس سوچ میں ہیں تو اس سے جو ہے وہ پھر اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ بنتا ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اور ریکارڈ ہوئی. عمران خان صاحب نے جو ہے رات کو ابتدائی طور پہ جو بیان ان کا سامنے آیا کہ وہ ایک بار پھر کارکنوں کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد پہنچے. نمبر 1 اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ اور دوسرا، بطور وزیر داخلہ آپ نہیں سمجھتے کہ اسلحہ کے لائسنس جو ہے وہ بند ہونے چاہیے؟ ہمارے یہاں اس حد تک انتہا پسندی پہنچ چکی ہے، ہر عام آدمی کے پاس اسلحہ ہے. کس طریقے سے مطلب اس پہ چلیں، یہ اسلحہ کے لائسنسوں کی بندش یا جاری ہونے کی پالیسی کے اوپر پھر کبھی بات کر لیں گے. لیکن جو اس ایونٹ میں جو اسلحہ استعمال ہوا ہے تو کیا وہ لائسنسی تھا؟ نہیں، وہ لائسنسی تھا. وہ تو اس نے 3 دن پہلے جو ہے وہ خریدا ہے. تنقید ہوتی رہی کہ وہ صوبہ نہیں چلا سکتے، ابھی تک معاملے کی FIR نہیں ہوئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز بھائی کی ریٹ ناکام ہو چکی ہے؟ دیکھیں بات سنیں، اس واقعے کی FIR نہ ہونا یہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ایک یعنی جو ہے وہ افسوس اور تشویشناک بات ہے. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ملزم کا بیان ریکارڈ ہونا ٹھیک ہے، ہونا چاہیے تھا. پولیس نے جا کے جو گفتگو کی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی گرفتاری سے لے کے آخر تک جب تک وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ نہیں چلا جاتا، پولیس کو چاہیے کہ اس کے ہر لمحے کو ریکارڈ کرے. وہ جہاں پہ اسے گرفتار کیا گیا وہ بھی ریکارڈنگ ہونی چاہیے تھی. اگر کسی نے کیا تو بہت اچھا کیا ہے. اگر تھانے میں اس سے پوچھ گچھ کی گئی ہے اور تو وہ ریکارڈ اگر کی گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن لیک ہونے کا کیا تک بنتا ہے جی؟ اور اب گجرات کی پولیس جو ہے اس کو جاری کرے یا لیک کرے تو اس کا کیا قصور ہمارے اوپر ہے؟
गुजरात में तो सफाई से लेके एसपी तक जो है वो चौधरी साहबान ने जो है वो अपनी मर्जी के अलावा वहाँ पे तो सफाई भी नहीं लगने देते। वो SHO लगना या SP लगना तो बहुत दूर की बात है। और इस वक्त जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो लीक हो गई या जारी हो गई, ये भी बात है। यानी ये भी बात, क्योंकि अभी इंक्वायरी नहीं हुई, ये भी है कि ये लीक हुई है या जारी हुई है। चले जारी हो गई, उसके बाद आपने पूरा थाना सस्पेंड कर दी। अब उसके बाद एक इंतहाई डैमेजिंग, देखें ये इल्ज़ामात हमारे ऊपर भी लगते रहे, मेरे ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगे हैं। फतवे उस वक्त आपके इल्म में है जब TLP के साथ हमारा उस वक्त 2018 में 17 में मामला था। एहसन इकबाल साहब के ऊपर जो है वो हमला हुआ है, ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर जो है वो हमला हुआ है। तो इस किस्म के इल्ज़ामात के रिपरकशंस क्या हैं ये हम पूरी अच्छी तरह जानते हैं। हम इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। और हालांकि उस वक्त जो PTI का रवैया था वो आपके इल्म में है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहता। दूसरी जो अब जारी हुई है या लीक हुई है, तो उसमें जो बात की गई है और वो जितने कॉन्फिडेंस से और जितने, और वो आगे से आर्गूमेंट्स कर रहा है। यानी ये जो दूसरी वीडियो अगर आपने देखी है, मैं उसके कंटेंट्स में नहीं जाना चाहता, बावजूद नहीं जाना चाहता। हमने कोशिश की है कि उसको सोशल मीडिया से भी जो है वो जिस हद तक रोका जा सकता है उसको रोका जाए। अगर हमें वक्त से पहले पता चलता तो शायद हम इसको और ज़्यादा मौसर तरीके से रोक सकते। तो उसमें बाकायदा वो बहस कर रहा है, वो जो इंटेरोगेटर है वो उससे कह रहा है कि जी नहीं ये बात तो खान साहब ने नहीं की, तो वो कहता की है, ये उन्होंने की है, वो फलां खातून ने की है। जब उसने किया तो खान साहब साथ खड़े थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका। यानी वो आगे से बहस कर रहा है, आगे से आर्गूमेंट्स कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस देखे। तो ये जो वीडियो वायरल हुई है ये इंतहाई जो है वो ख़तरनाक है। ये मजहबी तौर पे इंतहा पसंद सोच को और ऐसे लोग जो मुतशद्दिदाना ज़हनियत रखते हैं, जैसा कि ये मुलज़म भी है, उस मुलज़म से जो मोबाइल बरामद हुआ है, उस मोबाइल से जो चीज़ें बरामद हुई हैं, वो जब तफ्तीशी टीम या JIT जो है वो शेयर करेगी या उसे उन चीज़ों को रिकॉर्ड पे लाएगी, तो मैं ये PTI की लीडरशिप से भी और इमरान खान साहब से भी ये कहता हूँ कि ये कोई आपको शक नहीं रहेगा। आप भले सियासी जो है वो फ़ायदे के लिए जो है वो एक अदारे को, जिसको आप शुरू से मूर्ज़ इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, जब से आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई, आपने उनको कहा कि जी मेरी मदद करें, उन्होंने मदद नहीं की, उन्होंने कहा कि वी आर न्यूट्रल। आप उस वक्त से उनके ऊपर जो है वो लगे हुए हैं और हर किस्म का इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं। और आप ये इल्ज़ाम लगा के जो है वो जिनकी सर्विस कर रहे हैं वो इस वक्त बड़े खुश हैं। वो हमारा हमसाया बड़ा खुश है, वहाँ पे बड़ी आपकी जो है वो जय जयकार हो रही है। तो आप भले उस वक्त से मुखालफ हैं और उस वक्त से आप जो है वो उनके नाम ले के भी और उस अदारे को जो है वो मजमूई तौर पे भी जो है वो आप जो है वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात जो आपके मुंह में आता है, जो आपके जी में आता है, आप लगा रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे ख़िलाफ़ तो खैर आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और मुझे तो आप जो है वो रोज़ ही जो है वो कातल और कत्ल के इल्ज़ामात से नवाजते हैं। तो मामला ये है कि ये आप ठीक है अपने सियासी फ़ायदे के लिए आप करते रहेंगे, कर रहे हैं, करते रहे हैं, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि इस मुकदमे की जैसे ही डिटेल्स आपको पहुंचेंगी या शायद आप पहुंच भी चुकी हों, आपको कोई शक नहीं रहेगा। उसके बाद आपने झूठ बोलना है तो आप बोलते रहें। गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर, पंजाब में अगर देखा जाए तो इनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं होगी, इंसिडेंट हुआ।
इससे कोई मुल्क दुश्मन अनासर भी फायदा उठा सकता है। ऐसी सूरत-ए-हाल में अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है तो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से खान साहब को आप सिक्योरिटी देंगे पंजाब के अंदर स्पेशली? नहीं, देखिए, पंजाब के अंदर सिक्योरिटी देना तो पंजाब हुकूमत का काम है, पंजाब पुलिस का काम है। फेडरल एजेंसीज़ ने जो हमें मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर इस लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक़ा थ्रेट से आगाह किया, वो मैंने जिस तरह से कहा कि हमने पूरी नेक नीति से और विदाउट अपना कोई टाइम ज़ाया किए हम वो आईजी पंजाब से और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से जो है वो शेयर करते रहे हैं। उनसे ये भी पूछते रहे हैं कि भाई ये थ्रेट्स हैं हमने आपको पहुंचाई हैं, तो आप उसके मुताबिक क्यों नहीं इंतज़ाम कर रहे हैं? तो वो कहते रहे कि जी हम उनको आगाह करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते इस बात को। वो कहते हैं छोड़ें आप इस बात को। तो हमारी तो ये ज़िम्मेदारी थी, है, और हम उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन मौके के ऊपर सिक्योरिटी देना जो है ये सूबाई हुकूमत का काम है, ये लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक़ा मामला है। और अगर उस सिक्योरिटी में कोई लैप्स हुआ है तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो पंजाब हुकूमत पे है। खान साहब, एक शरीफ की फैमिली के हवाले से आपने कहा था कि आप मुकम्मल ताउन करेंगे। आज उनकी वालदा हाईकोर्ट पहुँच गई है, एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ले रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस हमें के हवाले से क्या कही? नहीं, देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो तो एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो एजेंसी जो है उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन होती है। अगर वो उसकी कॉपी जो है उसकी फैमिली चाहती है तो मैं समझता हूँ कि उसका तरीक़ाकार यही है कि वो थ्रू कोर्ट्स लें। तो अगर वो चाहते हैं तो उनको मिल जाएगी। राना साहब, ये फरमाइएगा कि अगर पंजाब हुकूमत एक इंक्वायरी कंडक्ट करती है जिसमें वो ये वीडियो लीक के ऊपर तहकीकात करके और फिर पंजाब हुकूमत विफाक को लिखती है, वज़ीर-ए-आज़म को लिखती है कि आपके नीचे इन दो इदारों में से फलां लोगों ने या एक इदारे में से फलां के लोगों ने ये वीडियो लीक बनाई और लीक की है, तो क्या फिर वज़ीर-ए-आज़म जुर्रत करेंगे कि आप उन इदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? वो मेरे भाई, उस मुलज़िम को गिरफ़्तार किसने किया है? पुलिस ने। वो था कहाँ पे? थाने पे। तो ये किसी और के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगाएंगे जी? यानी मामला ये है कि उस मुलज़िम को मौके से पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, पुलिस वहाँ पे लेके गई है और पुलिस ने जो है वो इंटेरोगेशन की है और पुलिस को गिरफ़्तार करने का हक हासिल है, उसकी ज़िम्मेदारी है, उसका फ़र्ज़ है थाने पे ले जाना और वहाँ पे इंटेरोगेशन करना और उस इंटेरोगेशन को वीडियो यानी उसकी जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करना, ये भी उनका हक नहीं, फ़र्ज़ है। ये अमल जो है ये दुरुस्त अमल हुआ है। अब उसके बाद अगर लीक हुई है तो ये फिर लीक हुई है या जारी हुई है? अगर जारी हुई है तो उसकी ज़िम्मेदारी चौधरी परवेज़ लाई पे है, अगर लीक हुई है तो उसकी भी ज़िम्मेदारी जो है वो फिर चौधरी परवेज़ लाई पर ही है, पंजाब हुकूमत पर है। ये ज़िम्मेदारी पंजाब हुकूमत से अलहदा नहीं की जा सकती। इस वीडियो के जारी होने या लीक होने की ज़िम्मेदारी जो है वो पंजाब हुकूमत पे है। और ये ख़ास तौर पे जो सेकंड वीडियो हुई है जारी या लीक और उससे जो डैमेज हुआ है, जिस डैमेज के होने का ख़तरा है, मैं समझता हूँ कि फिर इसकी ज़िम्मेदारी जो है ये पंजाब हुकूमत पे है। देखिए, मैं जिस तरह से वो हर बात के ऊपर जो है वो पर्सनल हो जाते हैं, कोई भी मामला हो तो वो इंटीरियर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बाई नेम करते हैं, मैं बाई नेम नहीं करता, लेकिन ओवरऑल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पंजाब हुकूमत की है। अब पंजाब हुकूमत जो है उसको कौन हेड कर रहा है और किसकी जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नाते ज़िम्मेदारी है, ये बात बड़ी अंडरस्टूड है, इसके में कोई वजाहत की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू जी।